میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہر چیز کی قیمت لگتی ہے اس کی صفات کی بنیاد پر. ابھی ہر چیز کی، بھائی ادھر متوجہ ہوں، ہر چیز کی قیمت لگتی ہے اس کی صفات پر بنا کر. جنس ہوتی ایک ہی، چیز ایک ہی ہوتی ہے، چیز ایک ہی ہوتی ہے، لیکن صفات کی بنیاد پر کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے. مثال کے طور پر اب یہ سڑکوں پر پڑے ہوئے روڑے پتھر، ان کو کون پوچھتا ہے؟ کوئی قیمت ہی نہیں ہے. عام پتھر جو پڑے ہیں سڑکوں کے اوپر، کوئی قیمت نہیں. اور کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں پہاڑوں میں، ان پہ جو ہے محنت کی جاتی ہے، ان پہ ان کی رگڑائی ہوتی ہے، ایسی رگڑائی ہوتی ہے، ایسی رگڑائی ہوتی ہے کہ چمک جاتے ہیں اور اس کی قیمت لگتی ہے. ماربل کے ہوتے ٹائلز وغیرہ، ہاں جی ٹائلز ہوتے چوکدار پتھر، 1100 روپئے، 1000، 2000 روپئے اس کی سل آتی ہے. اتنی قیمت نہیں. پتھر ہی ہے، قیمت ہے. ایک پتھر ایسا ہے، ہاں جی، اور بھی اس کی زیادہ قیمت ہوتی ہے. ہیرے جوہرات، کوہ نور کا ہیرا بڑا مشہور ہے، کوہ نور کا ہیرا بہت ہیرا، یہ پتھر ہی ہے نا وہ بھی. اور ایک پتھر ایسا ہے کہ ساری دنیا ٹوٹ پڑتی ہے بوسہ لینے کے لیے، حجر اسود ہے. پتھر ہی ہے نا بھائی، کیا سمجھے؟ صفات کی بنیاد پر وہ چیز کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے. اب حضرت انسان ہے اللہ پاک لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو ہم نے بہت حسین اور خوبصورت بنا. اب انسان ہے. اب بعض انسان ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس انسانیت سے اتنے گر جاتے ہیں کہ حیوانیت درندے کی شکل اختیار کرتے ہیں. ہے انسانی ہے، ہاں جی ہے انسانی ہے. اور بعض انسان ایسے ہوتے ہیں ان پہ ایسی محنت کرتے ہیں، ایسے مجاہدہ کرتے ہیں، کرتے ہیں کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں، اعلیٰ مقامات تک پہنچ جاتے ہیں. مثال کے طور پر ابو جہل، اللہ پر رنگ کا گورا چٹا، اور جناب سردار، اور اس کی ایک مقامی دنیا کی لائن سے اس کی بڑا مقام تھا ابو جہل، لیکن جو ہے صفات والا نہیں تھا. جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس اتنی محنت کی، کئی دفعہ اس پاس چل کے گئے لیکن نہیں مانا. صفات والا نہیں تھا، صفات والا نہیں تھا، ہاں جی. اور ابو جہل، اب جناب جب جو معاذ اور موز نے جب اس کو جا رہا تھا گھوڑے پر اور اس کو گرا دیا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی نے جب اس کا سر کاٹنے لگے نا، گلے سے سر کاٹنے لگے تو کہنے لگا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی تک، نیچے سے میرا سر کاٹنا، نیچے سے میرا گردن کاٹنا، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو سردار کا سر ہے، سردار کا سر ہے، سچا ہے. ابو جہل نام تھا اس کا. جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا فرعون موسیٰ کے فرعون سے بڑا غاٹا نکلا، میرا فرعون. ابو جہل صفات والا نہیں تھا، مار کھایا، صفات ذلیل ہو گیا. اور اس کے برعکس حضرت بلال رضی اللہ عنہ صفات والے تھے. اللہ اکبر. صفات میں اتنے آگے بڑھے کہ جنت میں جو ہے جی جناب سب سے پہلے قدم جو پڑے گا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا، جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار پکڑ کر جنت میں داخل ہو جائیں گے. صفات کوئی بھی اپنے بیٹے کا نام جو ہے ابو جہل نہیں رکھے گا، کوئی بھی. بلال اکثر فخر محسوس کرتے ہیں، محمد بلال مسجد بلال، صفات والے تھے. اسی طریقے سے جو ہے اللہ اکبر، فرعون کتنا غٹا تھا. جی موسیٰ کئی معجزے دیکھے اس نے، موسیٰ یہ عذاب ڈال دے میں بنی اسرائیل کو تیرے حوالے کرتا ہوں. اتنے معجزے دیکھے، لیکن صفات والا نہیں تھا. خدا کے دعویٰ انا ربکم الاعلی، ارے اتنا مغرور، اتنا جی خدائی کا دعویٰ انا ربکم الاعلی، اللہ دل اوتاد دیکھو والا، صفات والا نہیں تھا فرعون. اور 9ویں سپارے میں آیا ہم تیری لاش کو قیامت تک
محفوظ رکھیں گے تاکہ آتی دنیا تک کے لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا. ابھی اس کی لاش موصول ہے میوزیم مصر میں جو ہے قاہرہ میں، اس کے لاش رکھی ہوئی ہے، لوگ جاتے دیکھتے ہیں. صفات والا نہیں تھا. اس کے برعکس اس کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا، اللہ اکبر، ایسی صفات والی تھیں کہ ایسی صفات والی تھیں کہ فرعون کہتا تو بعض آ جا، میں تجھے بہت تکلیف دوں گا، بہت ستاؤں گا، بہت مانوں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، جو مرضی کر لے. میں نے جو ہے کلمہ پڑھ لیا موسیٰ کے رب کو، میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں تیری نہیں مانتی، میں تجھے رب نہیں مانتی. اللہ، پھر اس نے کیا کیا جناب، تختے پر لٹا کر میکھیں جسم پہ میکھیں لگائی اور خون کے فوارے نکلے. کہنا آسان ہوتا ہے، جب ایمان یقین جب گھر کر جاتا ہے تو نکلتا نہیں. چائے کی پیالی میں 2 چمچ چینی کی ڈال دو، اس کو ہلاؤ اور تم چینی نکالنا چاہو تو نہیں نکال سکتے، وہ محلول ہو گئی. ان لوگ ایمان یقین ایسے طاقت ہے، محلول ہو گیا تھا، نکل نہیں سکتا تھا. خون کے فوارے نکلے. فرعون نے جو ہے جب جسم میں گاڑی ان کے خون کے فوارے آئے، تکلیف ہوئی. اور اللہ پاک سے فریاد کیا. سورہ تحریم میں آتا ہے کہ اے اللہ مجھے فرعون کی ظلم سے، تکالیف سے مجھے نجات دلا اور اپنے گھر کے ساتھ میرا گھر بنانا. اللہ پاک نے جناب حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کا گھر کا کون سا گھر ہے؟ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر، اور اسی میں وہ جو ہے آپ کو بیوی بنا دی گئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے خدیجہ، اب تم جنت میں جا رہی ہو، اپنی سوکن کو میرا سلام کہنا. ارے یا رسول اللہ، پہلی پہ شادی تو میری آپ ساتھ ہوئی ہے، میری سوکن کہاں سے گئی؟ خدیجہ کیا ان کی بیوی آسیہ نے وہ قربانی دی ہے، وہ قربانی دی ہے، وہ اللہ کی وہ شہدائی تھی. ہاں جی، کہ اللہ نے اس کو جو اس کی فریاد کو سن لیا. اور قرآن پاک میں اس کا ذکر سورہ تحریم کے آخری رکوع میں، آخری الفاظ میں اس کی سطر میں اس کا ذکر ہے. ہاں جی، اور اس کو اس کی فریاد سن لی تو اللہ پاک نے اپنے گھر کے سرکا اس نے کہا کہ اے اللہ اپنے گھر کے ساتھ میرا گھر بنانا. تو ظاہر ہے جب میرے گھر آپ اللہ کے گھر کے ساتھ تو میرا گھر ہوگا، اور اس کو میرے ساتھ اس کا نکاح ہو گیا. تو میرے عزیز دوستو، صفات ہر چیز کی قیمت رکھتی ہے، صفات ہے.